محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن کریم مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ہم اس کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی 148 آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 149 سے انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قبلہ تحویل قبلہ کا بیان چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ سے قبلے کو تبدیل کر کر، اس کو تحویل کر کر کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے بھی، وَمِنْ حَيْثُ جہاں کہیں سے بھی، خرجتا آپ نکل پڑے، یعنی آپ جب کبھی سفر پر جائیں، اب مدینہ شریف میں ہو یا مدینہ شریف سے کہیں اور باہر جائیں، فولی وجہ کا پس پھیر دیں اپنے چہرے کو، فولی جی پھیرنا، ولا یولی پھیرنے کو کہتے، ولی آرڈر ہے یہ، پھیرو، فولی پس پھیر دو، وجہ کا اپنے چہرے کو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ کا آپ کا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، جیسا کہ ہم بتائے کہ قبلہ مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کر دینا ہے۔ ایگزیکٹلی کعبے کی طرف جانا کمپلسری نہیں ہے، اگرچہ کہ کر لو تو بہتر ہے، لیکن اس میں تکلف اور مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے مسجد حرام، اور مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کے اطراف مسجد ہے، اگر اس کا رخ ہو جائے تو کافی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک یہی حق ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ لام تأکید ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یہی حق ہے، بالتأکید حق ہے، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے پروردگار، یعنی یہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہی حق ہے اب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی غفلت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، بس اب تم عمل کرو۔ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، بس اب تم عمل کرو، اور نماز کے دوران جب بھی نماز پڑھو تو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر دو۔ اب یہاں پر وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، پہلے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین آیت نمبر 147 میں یہ اس کے اوپر یعنی زور دیا گیا کہ یہی حق ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اس پر پھر زور دیا گیا۔ کیوں؟ مسئلہ تحویل قبلہ کا ہے، جب یعنی ایک قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب دوسرے قبلے کی طرف پھیر دیا گیا، تو یہاں پر بہت سارے جو کمزور ایمان والے افراد ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، ان کے لیے بڑا ایک چیلنج تھا، اور جو فتنہ کرنے والے افراد تھے ان کے لیے ایک موقع تھا، ان کے لیے ایک موقع تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں کو دبانے کے لیے اور ان کمزور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تاکید فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید تاکید فرماتا ہے ومن آیت نمبر 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھر وہی بات کو اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے، اور جہاں کہیں سے نکل پڑو، جہاں کہیں سفر پر چل پڑو، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر دو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّكْرِيرُ لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ اور یہ بار بار دہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی بات کو بار بار دہرانا قبلے کے معاملے کی تأکید کرنے کے لیے کہ یہی قبلہ ہے، وتشدیدہ لأن النسخ من مظان الفتنة والشبہۃ کیونکہ قبلے کا بدلنا یہ اس وقت کے یعنی اس زمانے میں، آج کے زمانے میں ہم کو اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہوگا، آپ تصور کر لیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنے مساجد میں جو جا کر نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کچھ مستحبات ہے جو لوگ کر لیتے ہیں، یعنی نماز کے بعد کوئی کیا کہتے ہیں دستر بچھا کر درود شریف پڑھ لیتا ہے بیچوں میں، کوئی کھڑا ہو کر سلام پڑھ لیتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ لیتا ہے، کوئی اجتماعی دعا کرتا ہے، کوئی اجتماعی دعا نہیں کرتا۔ یہ سب مستحبات ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر اجتماعی دعا ہو
تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انڈیویجول الگ الگ لوگ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سنتوں کے بعد اگر لوگ دعا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے۔ لیکن آپ کسی مسجد میں جائیے اور جو سسٹم آلریڈی چل رہا ہے، کہیں پر دعا نہیں کرنے کا سسٹم چل رہا ہے، آپ وہاں پر ان سے کہہ دو کہ چلو ہم جماعت سے پورے مل کر نماز کے بعد دعا کر لیتے ہیں، یا ہم نماز ختم ہونے کے بعد ایک بیجوں کا دستر، درود شریف کا ایک دستر بچھا لیتے ہیں، یا آج ہم جو دستر درود شریف کا چل رہا ہے ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں اور کچھ اور عمل کر لیتے ہیں۔ آپ ایک مشورہ دے کر دیکھیے کتنے لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ حالانکہ یہ مستحبات ہے، یہ مستحبات ہے، یعنی ایسا بھی کرے تو جائز ہے، ایسا کرے بھی تو جائز ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کچھ نہیں ہے۔ ان مستحب معاملات میں بھی جب ہم سارے اہل ایمان، سارے اہل اسلام، سارے کلمہ پڑھنے والے، اللہ، رسول، قرآن، شریعت، سب چیزیں ان کے پاس طے ہے، اس کے باوجود ایک مستحب چھوٹی سی بات میں اگر آپ مشورہ کر کے کہیں گے تھوڑا سا چینج اپن کر لیتے ہیں، اس کے بعد لڑائیاں، فتنہ، منافقت کے الزامات، کمیٹیوں میں تبدیلیاں، ہنگامہ، گروپ بندیاں، دیکھ لیجئے آپ مسجدوں میں جا کر کیا حشر ہوتا ہے۔ اب تصور کرے کہ یہاں پر مسئلہ مستحبات کا نہیں، فرائض کا، بلکہ دین کے سب سے اہم ترین فرائض میں سے ایک، جی، اور کیا کہتے ہیں، نماز کے دوران اللہ حکم فرما دیا کہ اچانک پلٹ جاؤ، بس مسجد اقصیٰ کی طرف سے اچانک پلٹ جاؤ اور کعبۃ اللہ کی طرف سے۔ اب آپ تصور کریں اتنے بڑے فرض میں جب تبدیلی آ گئی ہے، اور منافقین جبکہ ابھی اسلام یعنی دین اسلام مکمل نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مکمل ابھی نہیں اترا ہے، ابھی قرآن اتر رہا ہے، نزول وحی کا زمانہ ہے، دشمن قریب ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان حالات میں جب اتنا بڑا چینج آیا تو فتنوں کی کتنی بڑی گنجائش رہی ہوگی، فتنوں کی کتنی بڑی گنجائش رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ ان فتنوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آیت پر آیت اور آیت پر آیت، کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نازل کرتے جا رہا ہے تاکہ فتنہ دفع ہو جائے اور قبلے کی سمت محقق اور یقینی ہو جائے، یقینی ہو جائے۔